میں نے خود کو دے دیا ہے حیا چوکٹ پہ سلش کا گلاس اٹھا کر کھڑی پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ جیہان اسے دیکھ کر چند لمحے کچھ کہہ نہیں پایا، پھر دھیرے سے مسکرایا، شرٹ بیگ پر رکھی اور قدم قدم چلتا اس تک آیا۔ نیلی جینز اور سب شرٹ میں وہ بہت فریش لگ رہا تھا۔ مرحبا۔ حیا سے چند قدم دور رک کر اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر کو خم دیتے ہوئے سلام کیا۔ حیا چند لمحے ویسے ہی ساکت نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی اور پھر اس کے ادخیرت پھچ گئے، پیشانی کی رگ تنگ گئی اور حیرت زدہ آنکھوں میں یکایک غصہ در آیا۔ ایک دم سے اس نے سلش سے بھرا گلاس جیہان پہ پھینکا۔ تم وہاں مرنے کے لیے مجھے چھوڑ گئے تھے، میں وہاں کتنی دفعہ مری ہوں تمہیں پتہ ہی نہیں، اور اب تم آ کر کہتے ہو مرحبا۔ وہ ایک دم پھٹ پڑی تھی، سر جیہان کی شرٹ پر گرا تھا۔ وہ ایک دم پیچھے ہوا، پہلے اس نے اپنی شرٹ کو دیکھا اور پھر حیا کو، جیسے اسے یقین نہ آیا ہو کہ حیا نے یہ کیا ہے، جیسے اسے یقین نہ آیا ہو کہ ایک دفعہ پھر حیا نے یہ کیا ہے۔ حیا وہ لمحے بھر کے لیے کچھ بول ہی نہیں پایا۔ کچھ مت کہو، تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو مجھے؟ بے وقوف ہوں میں جو نہیں سمجھتی کہ تم نے عائشی کو فون کر کے خود اپنی مخبری کروائی۔ تم نے اپنے آپ کو خود پکڑانا چاہا، یا شاید پتہ نہیں تم وہاں گئے بھی تھے یا نہیں۔ میں نہیں جانتی وہاں کون تھا، مگر میں نے وہاں بارودی سرنگیں پھٹتے دیکھی، میں نے وہاں پر گولیاں چلتے سنی، میں نے وہاں پر دھواں دیکھا۔ میں نہیں جانتی وہاں پر کیا ہوا، مگر جو بھی ہوا اس کے پیچھے تمہارا ذہن تھا۔ میں جانتی ہوں جیہان تم ہمیشہ چیزیں پلان کرتے ہو، مگر تم نے کہا تھا کہ اس دفعہ تم کچھ پلان نہیں کرو گے، لیکن تم نے کیا تھا؟ اگر تم مجھے بتا دیتے۔ میں کتنا پریشان رہی، میں کتنی تڑپی، میں کتنی بے سکون رہی ہوں ان چند دنوں میں، اندازہ نہیں ہے تمہیں۔ وہ وہیں بیٹھ کے کنارے پر بیٹھی اور پھر ایک دم ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ جیہان نے ایک دفعہ پھر گردن جھکا کر اپنی گیلی شرٹ کو دیکھا اور پھر فرش پہ گرے پلاسٹک کے گلاس کو۔ شکر ہے وہ پلاسٹک کا تھا، سو ٹوٹا نہیں۔